اسی طرح آپ اب سے ہم کلام ہوتے ہیں، بڑے بڑے وڈیرے تھے، بادشاہ تھے، حکمران تھے، انہوں نے پکڑ لیا حضرت عثمان، ہر سردار مکے میں بھی سرداری جب انہوں نے پکڑا حضور علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ چونکہ خبر تھی شیطان کے پھیلا دی۔ اب لوگ اس میں ایک مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور اہل بیت جاتے ہیں، اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہیں، اکثر عقائد والوں کا بھی کہنا ہے کہ حضور علم غیب جانتے ہیں۔ اگر حضور علم غیب جانتے تو اس وقت حضور کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ عثمان شہید ہے یا شہید نہیں ہے۔ جب حضور کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، جو کہ جھوٹی افواہ تھی، حضور نے 1400 صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، حضور علیہ السلام نے ان 1400 صحابہ کرام کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پر رکھتے ہوئے حضرت عثمان کی موت پر بیت کری کہ ہم اس وقت تک یہاں سے ملیں گے جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں۔ حضور کو اگر علم ہوتا تو کتنی بڑی بیت کرتا، اگر حضور کو علم ہوتی اس بات میں حضور علیہ السلام کبھی بھی اتنی بڑی بیت نہیں کرتے۔ اور اس بیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ حضور علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ رب العزت کے لوگوں سے جنہوں نے اس وقت درم کے نیچے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیٹھ گئے، اور ایک ایک آ کر حضور کے ہاتھ پر بیٹھ کرتا رہا، ایک ایک آ کر حضور کے ہاتھ پر بیٹھ کرتا رہا۔ اور جب حضور کو اس بیت کی فضیلت پتہ چلی کہ اس بیت کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو حضور نے دل میں سوچا اور صحابہ کرام سے کہا کہ اگر عثمان زندہ ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو، اگر یہ بات سچی نہ ہو بلکہ جھوٹی ہو تو عثمان کو اس بیت کی فضیلت سے محروم ہو گئے، کیوں اس بیت کی فضیلت پہ وہی آیا جس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اگر عثمان زندہ ہے اور یہ افواہ جھوٹی ہے تو عثمان کو اس بیت سے محروم رہے۔ حضور نے کہا محروم کبھی نہیں رہ سکتے، بات بھی کری اور پھر کہا محروم نہیں رہ سکتے۔ اپنے بائیں ہاتھ کو اٹھا کر اپنے دائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا یہ دائیں ہاتھ میں حضور کا اور یہ بائیں ہاتھ حضرت عثمان کا، اور میں حضرت عثمان کے ہاتھ کو لیتے۔ اور حضور علیہ السلام نے یوں حضرت عثمان کو اس فضیلت کی شان دیا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے یوں صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، مجلس میں لگی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایک فتنے کا دور آئے گا، بہت بڑے فتنے کا دور، اور اس فتنے میں وہ سامنے والا شخص محفوظ رہے گا۔ جب صحابہ کرام نے یوں اچانک مڑ کے دیکھا تو اس شخص کے سر پر سفید چادر ہے، وہ چہرہ چھپا ہوا جا رہا۔ تو صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ کرام دوڑے دوڑے اس شخص کو پکڑنے لگے کہ بھلا اتنا عزیز عظمت والا شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اتنے بڑے فتنے کا دور اور اس فتنے میں یہ سامنے والا شخص محفوظ رہے گا۔ جب گئے سر سے کپڑا ہٹایا تو حضرت عثمان، حضور نے کہا یہ عثمان ہے جو محفوظ رہے گا۔ اور حضور علیہ السلام کے ذات حضرت عثمان نے بڑی مثال قائم کی، محبت کی، پیار کا، عشق کی، قدر کی، اور حضرت عثمان بڑے حیا والے ہیں، وہ بہت بڑے حیا کے بیٹا۔ حضور علیہ السلام گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ام عائشہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام یوں پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے، یوں پاؤں، تھوڑی سی شاید یہ جو شلوار میں یہ ہوتی ہے یہ اوپر تھی، حضور یوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں آواز آئی دروازے کی، حضور نے پوچھا کون کا اغوا کر؟ حضور ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے حضور کے ساتھ بیٹھنے بعد میں جڑ گئے۔ اس کے بعد حضرت دروازہ بجا، پتہ چلا کون کا؟ حضرت عمر۔ حضور علیہ السلام ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے، بات کری، حضرت عمر چلے گئے۔ اس کے بعد دروازہ بجا، پوچھا کون؟ کہا حضرت عثمان۔ حضور اٹھے، اپنے آپ کو صحیح کیا، سالم کیا، کروٹ لی، اپنے آپ کو بڑا خوبصورت طریقے سے سجا دیا، اپنے اوپر چادر رکھی، قمیص صحیح کری، سب کچھ صحیح کیا، اور یوں بالکل صحیح طریقے سے بیٹھے۔ پھر آواز دی ہاں عثمان۔
جب حضرت عثمان آئے بیٹھے، عثمان نے حضرت حضور کے ساتھ باتیں کری اور تھوڑی سے گئے. جب حضرت عثمان گئے تو عائشہ نے پوچھا حضور میرے بابا ابو بکر بھی آئے آپ کو اس بیٹھے ہوئے، عمر آئے آپ کو اس بیٹھے ہوئے. جب عثمان آئے آپ نے اپنے آپ کو سمیٹا، بالکل سیٹ کیا. حضور علیہ السلام فرمانے لگے یہ عائشہ یہ وہ عثمان ہے جو چلتا ہے زمینوں پر فرشتے آسمانوں پر استراحت کرتے ہیں. یہ وہ عثمان ہے جو چلتا زمین پر ہے فرشتے اسے آسمانوں پر حیا کرتے ہیں. اور فرشتے آسمانوں پر اس کو دیکھتے ہوئے اپنے حیا کا لباس پہنتے ہیں. حضور علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اثر سے حضرت عثمان کی فضیلت ہے. حضور علیہ السلام باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، کنویں کا کنواں تھا اور یوں کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، پیر مبارک حضور علیہ السلام کی نیچے تھے. اتنے میں حضور علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ اس باغیچے میں اس باغ میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں، اگر کوئی آئے تو پہلے مجھ سے پوچھنا. حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اتنے میں آواز آئی ابو موسیٰ اشعری گئے. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کون کا ابو بکر؟ حضور اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری آئے کہنے لگے حضور حضرت ابو بکر صدیق آئے. حضور نے کہا اس کو اجازت دی ہو اس کو جنت کی بشارت دی. حضرت ابو بکر آئے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے دائیں طرف ابو بکر بیٹھے. اتنی دیر بعد دوسرے شخص جن کا نام حضرت عمر، ابو موسیٰ اشعری آئے، کہنے لگے حضور عمر بھی آئے ہیں. حضور نے کہا انہیں بھی اجازت دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سناؤ. حضرت عمر آئے اور انہیں اپنے بائیں طرف بٹھایا. تیسری بار تو شخص آیا، ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے حضور حضرت عثمان آئے ہیں. حضور نے کہا انہیں اندر بلاؤ، اجازت بھی دو اور انہیں خوشخبری بھی دو اور ان سے یہ بھی کہو کہ آنے والے وقت میں تم پر ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے تو وہ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے گئے، بالکل اسلام. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دائیں طرف جو صدیق بیٹھے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ حضور کا روضہ ہے. دائیں طرف صدیق اکبر ہو کے، بائیں طرف حضرت عمر ہو گے. جو عثمان حضور کے سامنے تھے، کہا حضور کے روضے کے بالکل ساتھ سے جنت البقیع ہے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دفن ہے. یہ سارا اشارہ اس بات کی طرف تھا. اور حضور علیہ السلام کو حضرت عثمان سے بے انتہا محبت تھی. حضور علیہ السلام کی حدیث سے حضور فرمانے لگے جنت کے ہر کسی کا ایک رفیق ہوگا، ہر کسی کا ایک ساتھی ہوگا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا. میرا ساتھی میرا عثمان ہوگا، جو میرا ساتھی ہوگا میرے جنت میں وہ حضرت عثمان ہوگے. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے اور صحابہ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.